اس وقت جب ہم بیٹھے ہوئے ہیں تو اسمبلی تحلیل ہو چکی ہے، نگران سیٹ اپ ابھی نہیں بنا۔ ویسے میں اپنی انفارمیشن کے لیے پوچھوں، جب اس طرح کی صورتحال ہوتی ہے تو کیا سٹیٹس ہوتا ہے جب آپ نگران حکومت بھی نہیں بنتی اور آپ کی جو اپنی حکومت ہے جو ووٹوں کے نتیجے میں؟ آپ ٹھیک کہہ رہی ہیں، یہ سوال بہت سے لوگوں کے ذہن میں ہوگا۔ ایک تو یہ ہے کہ ابھی پرائم منسٹر جو ہیں وہ بدستور پرائم منسٹر ہیں، اچھا، اور جب پرائم منسٹر موجود ہوتا تھا پھر وہ محکمے تو وہ سیکریٹریز چلاتے ہیں نا جی سارے، اچھا، تو اس لیے دیر از اے جنٹلمین ہو از اسٹل ان دی کمانڈ، دیٹ از دی پرائم منسٹر، اور وہ تب تک رہیں گے جب تک نگران وزیر اعظم ٹیک اوور نہیں کر لیتے؟ ایبسلیوٹلی، وہ صحیح، یعنی یہ سوئچ اوور ہوگا فرام ون پرسن ٹو انادر۔ دوسری بات یہ ہے کہ جی وہ پٹاری جو ہے اس میں سے ابھی تک وہ فائنل نام باہر نکل نہیں رہا کچھ، لیکن ایک سرپرائز تو اپوزیشن لیڈر نے آج دے دیا جی، صادق سنجرانی صاحب کا نام جو ہے وہ سامنے آ گیا ہے۔ مجھے حیرت اس بات پہ ہے کہ صادق سنجرانی صاحب اگر امیدوار بن جائیں گے یا پرائم منسٹر بن جائیں گے نگران، تو پھر سینٹ کا کون والی وارث ہوگا، اس کو کون دیکھے گا؟ لیکن اس نام نے بہرحال ایک سرپرائز سپرنگ کیا ہے۔ ابھی بھی یہ 3 میں سے ایک نام ہے جو لیڈر آف دا اپوزیشن نے دینے ہیں، ٹھیک ہے جی۔ دوسری طرف جو ہے وہ پیپلز پارٹی نے تو اپنے ناموں کا واضح طور پہ اعلان کر دیا ہے، اور دونوں ان کے کینڈیڈیٹس ہمیں معلوم ہے، ایک جلیل عباس جیلانی صاحب ہیں اور دوسرے جو ہیں وہ سابق چیف جسٹس تصدق حسین جیلانی صاحب کا نام۔ اچھا بخاری صاحب، دوسری طرف سے پتے کیوں نہیں شو کیے جا رہے؟ کیا وہاں پہ ایک نام فائنل ہو چکا ہے کہ ان کی طرف سے نام کیوں نہیں آ رہا؟ جب بھی ہم کوئی نام سنتے تو پیپلز پارٹی کا ریکمینڈڈ ہی ہوتا ہے۔ ہاں نہیں، دیکھیے وہ نون لیگ نے ابھی تک نام مخفی رکھا ہوا ہے، اچھا، لیکن اس کے حوالے سے ہم یہ اپنے ناظرین کو بتا چکے ہیں کہ فیصلہ نواز شریف نے کر لیا ہوا ہے، اور یہ شاید غالباً ٹاپ لیڈرشپ کو بتا بھی دیا ہو انہوں نے، لیکن ساتھ یہ ہدایت بھی جاری کی تھی کہ جب تک یہ سارے نام سامنے نہ آ جائیں اس وقت تک اس نام کو، یعنی اس کا انکشاف نہیں کرنا چاہیے۔ وہ کون ہے؟ ایک بات میں بڑے وثوق سے کہہ سکتا ہوں کہ وہ جو بھی نام ہے اس کو اسٹیبلشمنٹ کی رضامندی حاصل ہوگی۔ یہ میں معمولی بات نہیں ہے جو میں کہہ رہا ہوں، امپورٹنٹ بات ہے۔ نہیں، اس کے علاوہ تو مطلب کہنے کا یہ ہے کہ ان کی مرضی، جو نون لیگ جو بھی امیدوار جو ہے وہ سامنے لائے گی اس کے اوپر اسٹیبلشمنٹ کو کوئی اعتراض نہیں ہوگا۔ اور میں واپس جاتا ہوں اپنے پرانے پروگرامز کی طرف جس میں ہم اسحاق ڈار صاحب کا نام لے کے بہت سے طریقوں سے اس کو جسٹیفائی کرنے کی کوشش کرتے رہے ہیں، کبھی آئی ایم ایف کے نام پر۔ جب میں نے پہلی دفعہ آئی ایم ایف کے حوالے سے ذکر کیا تھا کہ چونکہ انہوں نے ڈیل کیا ہے آئی ایم ایف کو، اور وہ سنا یہ جاتا ہے، کہا یہ جاتا ہے کہ وہ آئی ایم ایف سے ڈیل کرنے کے ماسٹر ہیں، کیونکہ انہوں نے 2-3 پروگرام جو ہیں آلریڈی ان کے ساتھ کیے ہیں۔ آج آپ کے سامنے یہ جو رن ڈاؤن پڑا ہوا ہے اس کے اندر آئی ایم ایف کی طرف سے ایک بیان کہہ لیں یا ایک اندیا ہے کہ وہ انٹرم گورنمنٹ کے ساتھ کام کرنے کے لیے آمادہ ہو گئے ہیں۔ آئی ایم ایف کو نام بتا دیا انہوں نے؟ پہلے ہم نے یہ سنا تھا کہ 3 مہینے کے لیے، چونکہ 90 ڈیز کے لیے انٹرم گورنمنٹ آئے گی تو وہ دوسری قسط کا اجرا تو کر دیں گے لیکن انٹریکٹ نہیں کریں گے، اور ہمیں یہ لگ رہا تھا کہ شاید پھر جلدی میں الیکشن کرانے پڑیں گے۔ مجھے بتائیں، آئی ایم ایف کو پتہ چل گیا نام جو انہوں نے اتنی بڑی آمادگی جو ہے وہ ظاہر کر دی ہے؟ میرے خیال سے آپ صحیح سمت میں اشارہ کر رہی ہیں، لیکن میں آپ کی بات کو یعنی آفیشلی کہہ لیں یا یعنی اس کو میں آخری اور صحیح والا کینڈیڈیٹ قرار نہیں دے سکتا ابھی بھی، لیکن یہ بات سے میں آپ کی اتفاق کرتا ہوں کہ یس، آئی ایم ایف والوں کو پتا ہے کہ who they are going to deal with، ٹھیک ہے، ایک بات ہوگی۔ دوسری بات یہ ہے کہ یہ جو لیڈر آف دا اپوزیشن ہے یہ کیا کرنے والے ہیں؟ نام تو اب تک بے پناہ سامنے آ چکے ہیں، آپ کو پتا ہے ایم کیو ایم نے نام دے دیے ہیں، جی ڈی اے کا کینڈیڈیٹ آ گیا ہے باہر، تو یہ نام تو بے پناہ ہیں۔ میں نے کل بھی کہا تھا، آج پھر کہہ رہا ہوں کہ بہت سارے نام اس میں سے جو ہیں وہ انٹرم گورنمنٹ کا سیٹ اپ کا حصہ بن جائیں گے، لیکن the key word is who is going to be prime minister. I think that is still a mystery، اور اس کے اوپر جو ہے ہم جتنی بھی بات کر لیں لیکن وہ کینڈیڈیٹ جو ہے وہ ہوگا وہی جس کو پیا چاہے گا۔ میں نے کل بھی کہا تھا، یہ آج پھر اپنی بات دہرا رہا ہوں، وقت بہت کم رہ گیا ہے، وقت زیادہ نہیں ہے، اگلے 48 گھنٹے میں طے کرنا ہے انہوں نے، کیونکہ یہ چینج اوور ہونا ہے، اس کے بعد الیکشن کا پروسیس شروع ہونا ہے، الیکشن کمیشن نے نوٹیفائی کرنا ہے who is going to be the interim prime minister، تو بہت سارا کام جو ہے وہ ابھی باقی ہے۔ چیزیں بہت برق رفتاری سے نہیں بڑھ رہی ہیں۔ پہلے 5 نام جو پبلک ہوئے تھے ان کا ذکر کرنا بھی بہت ضروری ہے، اس میں اسحاق ڈار صاحب کا نام تو تھا ہی، میں نے پہلے بھی عرض کیا آپ سے، حفیظ شیخ صاحب کا نام تھا جو اس سے پہلے 2 دفعہ فائنانس منسٹر رہ چکے ہیں، جلیل عباس جیلانی اور تصدق جیلانی کے نام پیپلز پارٹی کی طرف سے، ایک اور نام تھا خاقان عباسی صاحب کا، انہوں نے کل ایک بیان دے کے اپنے پاؤں پہ کلہاڑی خود ہی مار لی ہے۔ اچھا، اب نہیں وہ انہوں نے جو قوم سے معافی مانگی ہے نا، مجھے
بہت شدید اعتراض ہے ان کے اس رویے پر، کیونکہ میں نے کل بھی کہا تھا، میں آج ریپیٹ کر رہا ہوں اور بہت زیادہ فورسفل طریقے سے ریپیٹ کر رہا ہوں کہ بھائی آپ اپنے حلقے میں الیکشن ہار گئے تھے، صداقت عباسی صاحب نے آپ کے الیکشن کی ایسی تیسی کر دی تھی، پھر آپ بالکل لور لور پھر رہے تھے جب نواز شریف صاحب نے آپ پر شفقت فرمائی اور آپ کو لاہور کی کانسٹیٹوئنسی سے، جو حمزہ شہباز کی کانسٹیٹوئنسی تھی، وہاں سے الیکشن لڑوا کے دوبارہ جتوایا۔ اس سے تھوڑا پیچھے چلے جائیں، 1.5 سال کے لیے پرائم منسٹر آپ کو نواز شریف نے اور مسلم لیگ نون نہیں بنایا تھا، چوائس موجود تھی، یعنی اس وقت بھی شہباز شریف صاحب پرائم منسٹر بنائے جا سکتے تھے، لیکن انہوں نے آپ پر مہربانی کی، اس سے آگے ہٹے۔ پورے اس ٹینیور میں آپ باقاعدہ وزیر رہے ہیں، ٹھیک ہے؟ اب آپ کو لگتا ہے کہ آپ معافی مانگ رہے ہیں کہ میں 5 سال اسمبلی کا حصہ رہا اور اس کو گندگی قرار دے رہے ہیں، تو آپ وہاں بیٹھ کے بینڈ کیا بجاتے رہے؟ اگر یہ اسمبلی اتنی ڈرٹی تھی تو اس نکلے کیوں نہیں آپ؟ یہ میں سوال پوچھنا چاہتا ہوں ان سے، ان کو بولنے سے پہلے کئی مرتبہ سوچنا چاہیے۔ صحیح ہے، یہ ان کا اپنا اوپینین ہے، اور میرے خیال میں پارٹی بھی اوپینین نہیں ہے یہ، پارٹی بڑی پیشنس کے ساتھ چل رہی ہے ان کے ساتھ۔ میرے خیال میں کیا آپ کو لگتا ہے کہ کوئی فیصلہ ہونا چاہیے ان کے حوالے سے؟ دیکھیے میرا خیال یہ ہے کہ انہوں نے اپنا جو مسلم لیگ نون میں قیام ہے خود ہی اس کو مختصر کر لیا ہے، جتنے شدید رد عمل ان کی طرف سے کل آیا ہے اس کو درگزر نہیں کیا جا سکتا۔ مجھے بات کر لینے دینا جی۔ یہ نگران وزیر اعظم کی تو ہم بات کرتے ہیں، لیکن میرا خیال ہے کہ ایک اور بڑی اہم وزارت ہے جس پر جو بندہ تعینات کیا جائے گا اس پر بھی کافی غور و فکر کیا جائے گا اور بڑی امپورٹنٹ ہوگی، وہ وزیر خزانہ رہنے والی ہے۔ اس کے حوالے سے جو ہے وہ بھی نام جو ہیں وہ سامنے آ رہے ہیں، سلطان علانہ، شبر زیدی، طارق باجوہ، ڈاکٹر اشفاق حسن خان اور کچھ دیگر نام بھی ہیں جن کے اوپر غور کیا جا رہا ہے۔ میرا خیال یہ ہے، شبر زیدی صاحب کی طرف سے تو کہا جا گیا کہ معذرت کریں، میرا خیال یہ ہے کہ یہ بھی جو ہے ایک ایسی منسٹری ہوگی جس کے بارے میں IMF کو پہلے سے مطلع جو ہے وہ کر دیا جائے گا، یا پھر ہو سکتا ہے کہ ان کی، میرے خیال سے اس کو اس طرح سے اگر ہم کہہ دیں کہ اگر اسحاق ڈار صاحب انٹرم پرائم منسٹر نہیں بنتے ہیں تو وہ یقینی طور پر وزیر خارجہ تو ہوں گے۔ اس کے بارے میں میرا خیال ہے ان کے اس سیٹ اپ کا حصہ ہوئے بغیر IMF سے ڈیل کرنا آسان نہیں ہوگا۔ اچھا، تو وہ کہیں نہ کہیں ان کو رکھا جائے گا، نگران وزیر اعظم نہیں تو پھر کہیں نہ کہیں وزیر خزانہ جو ہے رکھا جائے گا۔ صحیح کہہ اور اب یہ بتا دیں کہ یہ اب جو پہلی ملاقات بے نتیجہ رہی ہے، ہو سکتا ہے ویسے تو اللہ نہ کرے دوسری یا تیسری بھی بے نتیجہ رہے، مطلب اس طرح کی ملاقاتوں میں بخاری صاحب ایسا نہیں ہوتا کہ پہلے سے چیزیں ڈیسائیڈڈ ہوتی ہیں؟ ایسا تو نہیں ہوتا کہ شہباز شریف صاحب جو ہیں وہ کسی نام پہ راجہ ریاض صاحب کو کنونس کرنے کی کوشش کریں؟ میں نے کہیں یہ کہا ہے آپ سے کہ جو فائنل نام ہے وہ ڈیسائیڈ نہیں ہوا پھر یہ ملاقاتوں کا کیا چکر ہے؟ اب تو یہ تو سرفیس کے لیے ہے نا جی، یہ تو فساد ہے، یہ ملاقاتوں کا کیا یہ چکر ہے؟ ملاقاتوں کا سلسلہ جو ہے فساد ہے، نام جہاں سے فائنل ہونا ہے ہو چکا ہوا ہے۔